بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو سلسلہ نمبر 4 کے اندر ہم نے امتوں کی عمروں کے بارے میں بات کی تھی کہ کس امت کی کتنی عمر بنتی ہے اور آخر کار اس امت کو اس دنیا کو ختم ہونا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم قرب قیامت سے متعلق اہل کتاب کے کچھ اقوال آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ آیا اہل کتاب قرب قیامت کے متعلق کیا کہتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ان کی مقدس کتابوں کی عبارات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو باتیں ملتی ہیں وہ باہم مطابقت رکھتی ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے اہل روم آخری زمانہ میں مسلمان ہو جائیں گے، یہی نہیں بلکہ ان کے ایک گروہ کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ حدیث تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ 70,000 بنی اسحاق یعنی اہل روم قسطنطنیہ پر چڑھائی کریں گے اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے فتح کر لیں گے۔ تو بہرحال اہل کتاب کے جو اقوال ہیں ان میں سے چند ایک ہم اس ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے۔ تو نمبر 1 پہلا یہ ہے کہ اہل کتاب کی مقدس کتاب انجیل کے اندر لکھا ہے کہ انگور کی باغ میں مزدوروں کی مثال، یہ ایک مثال دی گئی ہے اور وہ مثال اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ آسمانوں کی بادشاہت بالکل ایسے ہے جیسے کسی گھر کا مالک صبح سویرے نکل کر کچھ مزدور اپنے باغ کے لیے اجرت پر لے لے اور مزدوروں سے یہ طے کر لے کہ وہ ہر ایک کو ایک دن کا 1 دینار دے گا، پھر ان مزدوروں کو باغ کے اندر بھیج دے کہ جاؤ میرے باغ کے اندر کام کرو، اور وہ مزدور چلے جاتے ہیں اور پھر 9 بجے وہ پھر دوبارہ نکلے اور شہر کے اندر آئے اور کچھ مزدوروں کو دیکھے کہ وہ بیکار بیٹھے ہوئے اور ان سے کہے کہ تم بھی جاؤ میرے باغ میں کام کرو اور تمہیں بھی تمہارا حق شام کو مل جائے گا، تو وہ مزدور بھی چلے جاتے ہیں اور جا کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ باغ کا مالک پھر دوبارہ 12 بجے نکلتا ہے اور پھر 3 بجے نکلتا ہے اور اسی طرح پھر 5 بجے نکلتا ہے اور ایک شہر کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کچھ مزدور بیکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب ان سے ملے تو وہ مالک ان سے پوچھے کہ یہاں دن بھر بیکار کھڑے کیا کر رہے ہو؟ وہ جواب دیں کہ کسی نے ہمیں اجرت پر نہیں رکھا۔ تو وہ کہے کہ تم بھی میرے باغ میں چلے جاؤ اور تم شام تک کام کرو اور شام کو تمہارا حق تمہیں مل جائے گا۔ اس مثال کو ذرا سمجھیے گا۔ جب شام ہو تو باغ کا مالک اپنے نائب وکیل سے کہے کہ مزدوروں کو بلاؤ اور سب سے پہلے ان کو مزدوری دو جو سب سے بعد میں آئے ہیں، اور سب سے بعد ان کو مزدوری دو جو سب سے پہلے آئے ہیں۔ یعنی وہ مزدور جو سب سے بعد میں آئے تھے ان کو مزدوری پہلے ملے گی، اور جو سب سے شروع دن سے یعنی صبح سے کام کر رہے ہیں ان کو مزدوری سب سے آخر میں ملے گی۔ تو اسی طرح ترتیب سے جو 3 بجے آیا پھر اس کو ملے گی، جو 12 بجے آئے ہیں پھر ان کو ملے گی، پھر جو 9 بجے آئے ہیں مزدور پھر ان کو ملے گی، اور سب سے آخر میں ان مزدوروں کو مزدوری ملے گی جو صبح سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اسی ترتیب سے وہ سارے مزدور آئیں اور ہر ایک 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 دینار لے لے۔ جب پہلے آنے والے آئے وہ سمجھے کہ ان کو زیادہ اجرت ملے گی، لیکن ہر ایک کو ایک ایک دینار ملا۔ جب وہ دینار لے رہے تھے تو گھر کے مالک کے خلاف ناگواری کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے تو صرف 1 گھنٹہ کام کیا، ہم نے تو دن بھر دھوپ میں تپش میں کام کیا ہے مگر مزدوری آپ نے ایک جیسی دے دی، جبکہ ہم تو صبح سے کام کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ مزدوری ملنی چاہیے تھی، اور جو سب سے آخر میں آئے انہوں نے تھوڑا کام کیا ان کو تو تھوڑی مزدوری ملنی چاہیے تھی۔ تو مالک نے ان میں سے ایک کو جواب دیا، اے دوست، کیا میں نے تم پر ظلم کیا؟ کیا تو نے 1 دینار لینے پر اتفاق نہیں کیا تھا؟ یہ پکڑو اپنی مزدوری اور اپنی راہ لو، میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آنے والے کو بھی اتنی ہی اجرت دوں جتنی کہ تم کو ملی ہے۔ کیا مجھے اتنا حق نہیں ہے کہ میں اپنے مال میں سے اپنی مرضی سے تصرف کروں؟ کیا میری شرافت کی وجہ سے تیری آنکھوں میں شرارت آ گئی؟ تو یہ ایک مثال بیان کی گئی ہے، اس طرح پچھلے پہلے اور پہلے پچھلے بن جائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ایک روایت ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق ہے کہ ہم قیامت کے دن ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہوں گے مگر مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو ایک فضیلت عطا کی ہے، ان کا ایک مرتبہ بیان کیا ہے، یہ مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے ہوں گے لیکن ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخر میں۔ جیسے ان مزدوروں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس مثال کے اندر مالک نے مزدوروں کو بلایا اور جو پہلے آنے والے مزدور تھے ان کو آخر میں مزدوری ملی، جو سب سے آخر میں آنے والے مزدور تھے ان کو پہلے مزدوری مل گئی، تو جو سب سے پہلے آنے والے مزدور تھے وہ مالک کے ہاں مرتبے والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کے ہاں، یہ بھی اللہ کے نزدیک ایک مرتبے والی ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے اگرچہ آخر میں ہوں گے لیکن مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے ہوں گے۔ اور اسی طرح انجیل کے اندر دوسرا قول یہ بھی ہے ان کا کہ جہاں تک زمانے اور وقت مقررہ کے مسئلے کا سوال ہے
آپ کو تو اس کی ضرورت نہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو لکھا جائے، آپ تو یقیناً جانتے ہیں کہ یوم رب کا دن آ کر رہے گا، بالکل اسی طرح جیسے رات کو چور آتا ہے۔ جب لوگ یہ کہتے پھریں گے کہ امن و سلامتی کا زمانہ آ گیا، امن و سلامتی کا زمانہ آ گیا ہے، اچانک ہلاکت و بربادی ان پر نازل ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے ایک حاملہ عورت کو اچانک درد اٹھتا ہے۔ اور اسی طرح اہل کتاب کا تیسرا قول، امریکہ کا سابق صدر نیکسن اپنی کتاب 1999 وکٹری وداؤٹ وار میں لکھتا ہے کہ 1999 عیسوی میں ہمیں پوری دنیا پر مکمل بالاتری حاصل ہو جائے گی، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا کام شروع ہو جائے گا۔ یعنی وہ اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ 2000 سال عیسوی سے پہلے وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے لیے فضا ہموار کر دیں گے۔ اور اسی طرح انجیل کے اصول پرستوں کا سردار بٹ روبرٹسن کہتا ہے کہ اسرائیل کا دوبارہ جنم صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کے خاتمے کی نیچے سے گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے جنم سے باقی بشارتیں بھی تیزی سے پوری ہو رہی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں جو لڑائیاں ہوں گی اس میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، پھر دجال آئے گا، اور جو لڑائیاں ہونی ہیں، پھر دجال نے قتل ہونا ہے، پھر یہودیوں نے مرنا ہے، تو آخر یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، اور پھر ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 104 کے اندر ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ یعنی وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ختم ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے انجیل کے پادریوں کے سابق رئیس بیلی گراہم نے 1970 عیسوی میں تنبیہ کے انداز میں کہا تھا کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ہرمجدون کی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، نوجوانوں کی موجودہ نسل تاریخ کی آخری نسل ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اہل کتاب کا ایک شخص ہے ہال لینڈز، اس نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے سب سے بڑا اور آخری کرۂ ارضی۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ نسل جو 48 عیسوی میں پیدا ہوئی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ واپسی کا مشاہدہ کرے گی۔ اور اسی طریقے سے مسیحی اصول پرستوں کے لیڈر چیری فولویل کا کہنا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم آخری زمانہ میں رب کی آمد سے پہلے تک زندہ رہیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بچے پوری زندگی پا سکیں گے۔ تو یہاں آخری زمانے میں رب کی آمد سے کیا مراد ہے؟ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی رب ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی رب مانتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے تک ہم زندہ رہیں گے، اور بعض کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح اہل کتاب میں ایک شخص ہے مینا جرجس، اس نے کتاب لکھی رب کی آمد کی علامات، تو یہاں بھی رب سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ علامات جن کا ذکر رب نے انجیل مقدس میں کیا ہے وہ ان دنوں پوری طرح واضح ہونے لگی ہیں، وہ ہم ان دنوں صاف صاف دیکھ رہے ہیں۔ یہ گویا اس بات کا دعویٰ ہے کہ بادلوں پر چل کر آنے والے رب کے استقبال کے لیے ہم پوری طرح تیار ہو جائیں۔ اور اسی طرح اہل کتاب میں ایک شخص تھا دستورس، اس نے کتاب لکھی سفر دانیال پر ایک نظر۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ مسیح دجال کا ظہور 1998 عیسوی میں ہوگا، اور عیسیٰ کا دوبارہ نزول 2000 عیسوی موسم خزاں میں ہوگا۔ یہ حساب اس نے اپنی تحقیق میں پیش کیا۔ اور دستورس موسم خزاں 1998 عیسوی میں مسیح دجال کے ظہور کی تاریخ پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ مذاہب ثلاثہ کی 3 عیدیں جن کا تعلق قربانی سے ہے وہ اپریل کے پہلے 15 دنوں میں منعقد ہوں گی، اور اسی زمانے میں مسیح دجال کا خروج ہوگا، اور وہ بڑے پادری کے ساتھ ہیکل کے قریب قربانی ذبح کرے گا۔ وہ یہ گمان کرے گا کہ اللہ آسمان سے آگ نازل کر کے قربانی کو جلا دے گا، جو اس قربانی کی قبولیت کی علامت ہوگی، اور وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگی۔ تو اہل کتاب کے ان چند اقوال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا پکا عقیدہ ہے کہ دنیا ان دنوں اپنے آخری ایام گزار رہی ہے، اور یہ بات ان کو ان کی مقدس کتابوں نے بتائی ہے کہ جن پر وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور یہ حالات پیدا ہوں گے، اور ہم سب اس کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ وقت آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، مسیح دجال آئے گا، لڑائیاں ہوں گی، اور ہرمجدون کا مارکا ہوگا۔ اور اس وقت کے جو حالات ہیں وہ بالکل یہی بتا رہے ہیں کہ ہم اس زمانے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔